وہ اپنی شیروانی ٹھیک کرتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہاں موجود اس کی دلہن بناہل لباس تبدیل کیے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتا ہوا اندر آیا۔ السلام علیکم، اسے اسپاٹ سے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مقابل نے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اندر آنے ہی وہی حیرانی میں ڈوبا سوال اس نے کیا جو تمام لڑکیاں کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ لیکن کم از کم آپ کو میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ ساحل خان نے اپنے لہجے کو مضبوط ظاہر کیا۔ میں آپ کا انتظار ہی تو کر رہی ہوں۔ وہ چند قدم اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ساحل خان نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ مناہل اکبر، کیا آپ کو قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے عروسی لباس کو تبدیل نہیں کر سکتی؟ ساحل خان نے اپنے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر الماری کی طرف دیکھا۔ چند قدم چلتے ہوئے الماری کی طرف گئی، ایک فائل نکال کر اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھ لیجیے، آپ کو اب امید ہے کہ میرے لباس تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہی مضبوط سا لہجہ۔ ساحل خان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے مناہل کے ہاتھ سے فائل لے کر اس میں لکھا ہوا ایگریمنٹ پڑھا۔ جیسے جیسے وہ ایگریمنٹ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے فائل بند کی اور دوبارہ سے مناہل کی طرف لوٹا دی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، بلکہ آپ نے انتہائی غیر ضروری شکیں بھی ایگریمنٹ میں شامل کی ہیں، تو وہ سینے پر بازو لپیٹے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے آپ سے نکاح سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بار ایگریمنٹ کو دیکھنا ضروری ہے، تب آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ مانتی ہوں کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آپ کے دل میں بے پناہ امنگیں موجود ہوں گی، لیکن یہ بات بھی تو روز روشن کی طرح عیاں ہے نا کہ جس کانٹریکٹ پر ہماری شادی ہوئی ہے مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اپنا آپ کے حوالے کروں اور آپ مجھے پہلی رات میں حاصل کر لیں۔ انتہائی نپے تلے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سے بیٹھ پر بیٹھی۔ ساحل خان نے اپنی شیروانی اتاری اور اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن منہ دکھائی کا تو تحفہ تو وصول کرے نا۔ وہ مسکراتے اس کا ہاتھ تھامنے لگا، لیکن اگلے ہی پل ناہل نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس سے دور کیا۔ آپ کا تحفہ مجھے ویسے بھی میرے ہاتھوں میں پکڑا دیجیے، بہن میں خود دوں گی۔ اس کا جواب سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساحل کو اندازہ ہوا کہ اس نے انتہائی گاٹے کا سودا کیا۔ ٹھیک ہے، اپنا تمام تر غصہ اپنی ہنسی کے پیچھے چھپا کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک خوبصورت سا باکس ناہل کی طرف بڑھایا۔ ساحل خان کو لگا کہ وہ باکس کھولے گی، تحفہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے گی اور اسی وقت پہن لے گی، لیکن یہ کیا؟ مناہل اکبر نے وہ تحفہ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور کچھ بھی کہے بغیر ساحل خان کی طرف دیکھنے لگی۔ کھول کر تو دیکھ لو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے مناہل کی توجہ تحفے کی طرف دلانی چاہیے۔ امید ہے اچھا ہی ہوگا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا میں سو سکتی ہوں؟ ساحل خان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر مناہل کو اس کی اصلی حیثیت یاد دلا دے، لیکن پھر اس نے کمال ضبط سے خود پر قابو پایا۔ جی بالکل، میں بھی چینج کر کے سونے ہی لگا ہوں، اور بیڈ پر سے کھڑا ہو گیا اور مڑ کر واش روم کی طرف جانے لگا جب اسے مناہل اکبر کی آواز سنائی دی۔ امید ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے شادی کی ہے وہ مقصد آپ پورا کرنے میں میری بھرپور مدد کریں گے۔ ساحل خان مرا نہیں بلکہ ہاں میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ آئینے کے سامنے اس نے اپنا چہرہ دیکھا جہاں شکست واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، ابھی تو شروعات ہے، تمہیں اندازہ تھا کہ یہی سب کچھ ہوگا، تو پھر تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ ساحل خان نے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود سے کلامی کی اور اگلے لمحے مسکرانے لگا۔ میں خود سے امید کرتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ میرے عشق میں پاگل ہو جائے گی اور وہ سب کچھ بھول جائے گی، یہاں تک کہ اپنا دردناک ماضی بھی۔ پھر وہ مجھے شوہر کا درجہ دے گی، تب مجھے اپنی جیت کا احساس ہوگا، تب مجھے لگے گا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس نے واش بیسن کا نل کھولا اور جھک کر اپنے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا، لیکن ابھی وہ مناہل پر کسی طور پر بھی یہ واضح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہے۔ چھو نہیں سکتا تو کیا ہوا، بات تو کر ہی سکتا تھا نا۔ اس نے نائٹ سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا،
لیکن ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے سے بھی انکار کر چکی تھی اور صوفے پر سو کر نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ اس منظر کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر چند قدم آگے آیا اور ایک نظر اس پہ ڈالی۔ وہ قدرے دور تھا، لیکن نیم اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کا حسن انتہائی سوگوار سا لیکن دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب میں تمہیں حاصل کر لوں گا اور تمہارے مقصد میں کامیابی کے بعد تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گی۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں تمہاری ہر معاملے میں مدد کروں گا اور پھر تمہارا دل جیت کر خود کو تمہارے شوہر کی حیثیت سے منوا لوں گا۔ اور پلنگ پر لیٹے اپنا رخ اس کی طرف کیے دل ہی دل میں کہنے لگا، مانتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات تم نے مجھے اپنی شرائط پر رات بتا کر انتہائی پھیکی کر دی تھی۔ کاش میں شرائط پہلے دیکھ لیتا، لیکن خیر چند دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھی۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ اور صحیح۔ پھر رخ پہ موڑ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے نیند نے جا لیا، البتہ صوفے پر بظاہر وہ سویا ہوا وجود انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور ماضی کا ایک ایک لمحہ ناہل اکبر کے ذہن میں نمودار ہونے لگا۔ ماضی کس قدر خوبصورت تھا، لیکن پھر ایک حادثے میں اس کی ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں یہ انتہائی فیصلہ بھی لینا پڑے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے اور تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بے آواز روتی ہوئی آنکھیں بند کیے اپنے ماضی میں کھوتی گئی، جہاں ہر چیز انتہائی پرفیکٹ تھی، لیکن اس پرفیکشن کو نظر لگ گئی اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی چیز کا سایہ اس کے چہرے پر ہے۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے مقابل کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے انتہائی نزدیک کھڑے اور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً سے اپنا آپ بڑا سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھا۔ کچھ نہیں، اپنی بیگم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دکھی، البتہ مناہل کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شاید آپ کل کی بات کو بھول گئے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان دوری اس وقت تک بنی رہے گی جب تک اس شادی کا اصل مقصد حاصل نہ ہو۔ اس نے صبح اٹھتے ہی اسے مقصد کی یاد دہانی کرائی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور فکر مت کیجیے، میرے لیے آپ کا مقصد اولین ترجیح ہوگا۔ میں تو بس یوں ہی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ حسن کی نعمت سے مالا مال ہیں، اب کیا میں اسے سراہ بھی نہیں سکتا بغیر چھوئے؟ مناہل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ ملے گا؟ اس نے بات کو پلٹ دیا اور موضوع کو دوسری طرف لے آئی۔ جی بالکل، اب چینج کر لیں، میں ارینج کرواتا ہوں، نیچے راستہ ہے، ناشتہ بنا دے گی۔ مناہل نے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجائی اور اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلا کر واش روم کی جانب جانے لگی کہ ساحل خان نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے کھینچ کر اپنے نزدیک کیا۔ مناہل اس کی جسارت پر حیران رہ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اگلے ہی پل سہولت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا گئی۔ ایسے جرأت مت کیجیے جس پر مجھے بھی شرمندگی ہو، اور آپ کو بھی۔ بار بار ایگریمنٹ کو بیچ میں لانا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس وقت تک ہم دونوں کے درمیان کوئی نزدیکی نہیں ہوگی جب تک میں تموں کو انصاف نہ دلا دوں۔ واضح طور پر مناہل اکبر کے منہ سے یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ذات کے پرخچے اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ اگلے ہی پل وہ دور ہوا۔ شور، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے گہرا سانس خارج کیا اور وہی صوفے پر دے جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، جس مقصد کے لیے میں نے شادی کی ہے وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے، ورنہ میرا روا روا خود مجھے بددعا دے گا اور میں محبت کی بددعا میں ایسی ماری جاؤں گی کہ میرا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ انتہائی مشکل فیصلہ اس نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، اور خاص طور پر ایسے فیصلے کی سب سے بڑی وجہ خود ساحل خان تھا، جس نے ایک وصیت اس کے سامنے لا کر رکھی تھی، جسے دیکھتے ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہاں تیمور کے دستخط دیکھ کر اسے یقین کرنا ہی پڑا۔
اور اس کی زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور کافی دیر وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ تیمور، تمہاری جدائی نے میری زندگی میں ایسا گھاؤ پیدا کیا ہے جسے چاہ کر میں کسی مرہم سے ختم نہیں کر سکتی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی کہ ایک دم سے اس نے اپنے گلے میں پہنا ہارٹ شیپ پینڈنٹ اپنی مٹھی میں دبایا۔ وہ کھل گیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس میں موجود تیمور کی تصویر دیکھ کر وہ روتے روتے ہنس پڑی اور اگلی ہی پل شدت سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لبوں سے رکھ لیا۔ تمہاری خلا میری زندگی میں کبھی نہیں پور ہو سکتی۔ تم ہمیشہ میرے پاس موجود ہو، بالکل مجھے اپنے پاس محسوس ہوتے ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو۔ اسے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فوراً سے اپنے آنسو پوچھے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ساحل خان آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک نئی زندگی کی صبح اس کی منتظر تھی، جہاں اس کا شوہر ناشتے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اس کے پینڈنٹ میں موجود تصویر کے پاس ہی رہ گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ناشتے کی میز پر تو آئی تو اس کے منتظر تھے۔ ویلکم، اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اٹھ کر کرسی کھینچ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ ایک لمحے کے لیے مناہل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی عزت اور احترام تو اسے تیمور بھی دیا کرتا تھا، کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ اسے ساحل خان نے اس کے آگے چٹکے بجائے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بمشکل مسکرائی اور کرسی پر بیٹھی۔ کیا لیں گی آپ؟ مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا انہیں راستہ سے کہہ کر انتظام کروا لیا۔ مناہل نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی، وہاں اس کی پسند کی ہر شے موجود تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ساحل خان نے سینے پر بازو لپیٹے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرایا۔ جب کسی سے رشتہ جوڑتے ہیں نا تو اس پر پوری اسٹڈی کرتے ہیں۔ ساحل خان نے بھی یہی کیا ہے۔ خیر، آپ ناشتہ تو کریں، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی پلیٹ میں وہاں موجود تمام لوازمات سجا لیے اور پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ مناہل کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے اپنی کپ کپاہٹ چھپاتے ہوئے فوراً سے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے سامنے رکھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کھلا بھی سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ششر رہ گئی۔ ساحل خان کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نو تھینکس، میں خود کھا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے کی بےتابی، اس کی آنکھوں میں موجود ٹھاٹھے مارتا جذباتوں کا سمندر دیکھ کر اس کا دل دھڑ اٹھا۔ کہیں میں نے بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے سوچنے لگی۔ کہیں باہر چلیں؟ کیا خیال ہے سب کا؟ آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ میرے فارم ہاؤس چلتا ہے۔ ساحل خان نے اسے آفر کی تو اس نے مسکرا کر سہولیت سے انکار کر دیا۔ نہیں، بلکہ میں کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ اس نے ایک دم سے ناشتے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کافی کا کپ اٹھا کر سپ لینے لگی۔ جی بتائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ساحل خان ہر ممکن حد تک کوشش کر رہا تھا کہ اسے غیر آرام دہ محسوس نہ ہونے دے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آج یہاں کے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ کا ایک بار پھر سے اثرنو جائزہ لوں۔ یہ سنتے ہی ساحل خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر شکن تک نہ آنے دی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چاہے اس طرح چاہے اس طرح، جس طرح بھی شادی شدہ زندگی کی شروعات کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مناہل نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ I'm really sorry، میں بھول گیا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھو سکتا۔ ساحل ہجل ہو کر اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ مناہل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور واقعی میں معذرت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ کافی کا کپ واپس رکھ کر وہ اٹھی۔ میں اپنی کچھ ضروری فائلز ریڈ کر لیتی ہوں، امید ہے آپ میرا انتظار کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب چلی گئی۔ ساحل خان نے اپنے دونوں ہاتھ باہم آپس میں ملائے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اسے کمرے میں جاتا دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی میرے لیے ایک بہترین پزل ثابت ہونے والی ہے، جسے حاصل کرتے کرتے شاید میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ مار کر وہاں موجود کافی کا کپ نیچے گرا دیا۔ چناکے کی آواز ہوئی اور کپ 2 حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ساحل خان نے جذبات کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی لمحے اپنی کرسی پر سے کھڑا ہو کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ہر حال میں مناہل کی ہر بات ماننی تھی۔
کیونکہ اس نے شادی ہی اسی لیے اس سے کی تھی۔ زندگی مشکل دکھائی ضرور دے رہی تھی، لیکن نبھانی جو تھی وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ 6 مہینے پہلے۔ مانو آپ بھی بات سنیں میری۔ مناہل کی سب سے چھوٹی بہن تھی جو دوڑ کر اس کے پاس آئی، اسے گول گول گھمانے لگی۔ ارے رک جاؤ، مجھے چکر آ رہے ہیں، کیا کر رہی ہو تم؟ مناہل نے ایک دم سے پلنگ کا سہارا لیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ اب جو میں آپ کو خبر سناؤں گی نا، اسے سن کر تو آپ کو اور بھی زیادہ چکر آئیں گے۔ ہبا ہنسنے لگی۔ پاگل ہو کیا کر رہی ہو؟ مناہل نے اسے گھورا اور وہ اس کے کان کے قریب آئی۔ آپی، دراصل باہر آپ کے شوہر نامدار آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مناہل کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ جی بالکل، اور وہ امی سے کہنے کہ بنا مناہل کو ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا بھی بات ہے بھائی؟ ہبا نے سر دھنا تو مناہل نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ جھوٹ مت بولو یا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ ارے میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو یہاں کھڑکی سے دیکھ لیں۔ وہ برآمدے میں امی کے پاس بیٹھے اجازت دے رہے ہیں۔ امی نے کیا کہا؟ ناہل نے ایک دم سے پوچھا تو ہبا ہنسنے لگی۔ کتنی بےتابی ہے آپ کو آپی امی کا جواب جاننے کی۔ ظاہر ہے امی کیا ہی کہہ سکتی ہیں، جب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بالکل اسی طرح ناہل تیمور راضی تو کیا کرے گی امی۔ ہبا کی بات سن کر ناہل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو ہبا نے اسے کوہنی ماری۔ لیجیے آپ کے شوہر نامدار امی سے بات کرنے کے بعد اب دروازے تک پہنچ گئے ہیں، مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس نے ناہل کو آنکھ مار کر کہا اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، باری آواز سے ناہل کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ جواب دینا تو فرض بنتا ہے نا۔ مقابل کی آواز سے بالکل نزدیک آئی تو چند قدم پیچھے ہٹی۔ البتہ اس نے ابھی تک اپنی نظریں اٹھا کر تیمور کو نہیں دیکھا تھا۔ ذرا پلکیں تو اٹھا کر ہمیں دیکھ لیجیے تاکہ ہمیں آپ کے دیکھنے کا اعزاز حاصل ہو سکے۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے اس کی ٹھوڑی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا سر اوپر کی جانب اٹھایا تو ناہل کی پلکوں کی لرزش اس سے واضح طور پر دکھائی دی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ واللہ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں رخصتی ہی کروا لوں۔ ناہل کے چہرے پر یہ بات سنتے ہی حیا کی سرخی چھا گئی۔ پلیز تیمور ایسے تنگ نہ کرے نا، اس نے کہا۔ تیمور ہنسنے لگا۔ تو کیسے تنگ کروں؟ ہاں، وہ سینے پر بازو لپیٹے اس سے پوچھنے لگا۔ لہجے میں بے پناہ محبت سموئی ہوئی تھی۔ چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ مجھے معلوم ہے، ہبا نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اس کے کان وہیں برآمدے میں میری اور امی کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ مناہل نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تو تیمور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا آپ راضی ہیں کچھ لمحے میری ہمراہی میں گزارنے کے لیے؟ تیمور کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تیمور کے ہاتھ کی گرمی اسے محسوس ہوئی تو اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کا منتظر تھا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کیا، جس کی محبت اسے اپنی ہمراہی میں چند گھنٹے گزارنے کے لیے یہاں تک لے آئی تھی۔ کہ اس گھر کی دہلیز پر آ کر اس کی والدین سے اجازت سے اپنی بیوی کو ڈنر پر لے کر جا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت لمحہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو سادگی میں بھی میری بیوی قیامت آتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے مناہل کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اور اوپر سے شرم کا جو یہ تڑکا لگاتی ہو نا، تو دل چاہتا ہے کہ آج ہی رخصتی کروا کر تمہیں اپنے گھر کی زینت بنا لیں۔ تیمور نے جذبات کی شدت سے اپنی باتوں میں سمو کر ناہل سے کہا تو گاڑی سے باہر نکل کر نظریں اپنی ایک بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی۔ تیمور پلیز مجھے کنفیوز نہ کرے، اس نے التجا کی تو وہ ہنسنے لگا۔ یار بیوی ہو تم، رومانس نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ روشن سے کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ مناہل کے چہرے پر تیوری چڑھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح گھوم کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر سے کہیے گا ذرا، اس نے انگلی اٹھا کر تیمور سے کہا۔ نہیں یار، اب اتنے خطرناک تیور لے کر مجھے دیکھ رہی ہو، ڈر لگ رہا ہے قسم سے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو ناہل سر پیچھے کی منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ اس طرح ہنستی ہوئی دل کے تار چھیڑ دیتی ہو۔ سیٹ بیلٹ لگا لیا تم نے؟ ناہل نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے تیمور اس کے پاس جھکا اور اس کی دھڑکنوں کے بے حد قریب ہوتے سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ ایسے لگاتے ہیں، سیکھ لو، اگر نہیں بھی سیکھو گی
تو تمہارا یہ کام کرتی مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس کی طرف وہیں جھکے جھکے سا کہنے لگا۔ ناہل نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ تیمور کی سانسوں کی تپش ناہل کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ تیمور سیٹ بیلٹ آپ لگا چکے ہیں نا؟ ناہل نے بند آنکھوں سے اسے دہائی دی کہ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر خجل ہو کر مسکرانے لگا۔ چلے اب ویسے بھی آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میری پسندیدہ جگہ وہی ہے جو تیمور اسلم کی ہے۔ مناہل نے تیمور کی طرف دیکھے بغیر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کر کہا تو مسکرا دیا، یعنی آنکھ برابر دونوں طرف لگی تھی۔ اس نے آنکھ دبائی۔ ویسے یہ تو طے ہے کہ گھر جاتے ہی پہلا مطالبہ یہی کروں گا کہ میری بیوی گھر لے آؤ یار۔ کب تک ایسے پنڈولیم کی طرح کبھی اپنے سسرال تو کبھی اپنے میکے کے چکر کاٹتا رہوں گا؟ مناہل نے یہ سنا تو ہنسنے لگی۔ تیمور کی یہ باتیں اس کا دل جیت لیتی تھی۔ سارا راستہ محبت سے سفر سے کٹا۔ ان دونوں نے بہترین وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ رات کے 12 بجے جب اسے گھر کے دروازے پر اتار رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتا ہے۔ مناہل نے اچکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کل پھر سے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا کروں، اب بالکل بھی مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تم جانتی تو ہو کہ پورے 2 سال کی محنت کے بعد میں نے تمہیں حاصل کیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو منا کر اب تم سے ہر ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہوتا ہوں تو دل عجیب سے احساس سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے پھر سے بچھڑ جاؤ گی۔ تیمور کے لہجے کی اداسی دیکھ کر اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم دونوں کا ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نہ میں آپ سے جدا ہو سکتی ہوں اور نہ میں آپ کو خود سے جدا ہونے دوں گی۔ ناہل کی محبت بڑی باتیں سن کر تیمور کے دل کو ایک دم سے سکون پہنچا۔ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہاتھ ہلا کر اسے اللہ حافظ کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ لیکن ناہل کو محسوس ہوا کہ وہ اپنا دل وہ اپنے وجود کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس گروی رکھوا کر آئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فون کان سے لگایا۔ کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے باہر آؤ۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ایک بار پھر سے فون کان سے ہٹا کر موبائل میں موجود نمبر کی طرف دیکھا اور اچھل پڑی۔ یہ تو تیمور کا فون تھا۔ تیمور اور ناہل ایک دوسرے کو یونیورسٹی سے ہی پسند کرتے تھے۔ البتہ ناہل نے کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا۔ تیمور کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، اس لیے اس نے عشق کی پینگیں بڑھانے کے بجائے ناہل کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا اور اسے اپنا بنا لے گا۔ ناہل کے انتظار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یونیورسٹی کو چھوڑے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ہر رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ کوئی ہے جو اس کے انتظار میں ہے، جس کے انتظار میں وہ بیٹھی ہے۔ اسے پورا یقین اور امید ہے کہ وہ ضرور اس کو اپنانے کے لیے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پورے 2 سال بعد ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنے سامنے تیمور کو دیکھ کر جہاں اس کے دل نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، وہیں اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اور پھر تیمور نے 2 سال کی جدوجہد کر کے اپنے گھر والوں کو منا کر بالآخر ناہل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ صرف بات پکی کرنے نہیں بلکہ ناہل سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، اور یوں اسی شام ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مناہل نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی اعتماد میں لے رکھا تھا اور ان دونوں کو اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے پورے 2 سال تک انتظار کرنا پڑا تھا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں میاں بیوی کی حیثیت سے شامل ہو گئے تھے۔ تیمور مناہل پر جان چھڑکتا تھا اور صحیح معنوں میں اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے مناہل کو انتہائی اسپیشل پرسن فیل کروا کر اس کا ہر اہم دن بہت اچھے طریقے سے منا کر اسے بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تیمور کے چند رشتہ دار بیرون ملک مقیم تھے۔ وہ اکثر ناہل سے اس کا ذکر کرتا، البتہ ناہل نے کبھی بھی تیمور سے مکمل تفصیل نہیں پوچھی تھی۔ رات وہ تیمور کے ساتھ حسین وقت گزار کر واپس اپنے گھر آ کر سو گئی تھی، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھتے ساتھ ہی پہلی آواز تیمور کی سنی، جو فون پر اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا، اور وہ حیران ہوتی ہوئی بکھرے بال دوپٹے کے بغیر باہر آئی اور وہیں پتھر کی ہو گئی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اس کا خوبصورت سراپا اپنی نگاہوں میں بسایا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آئی،
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ فون پر چلاتی کیا کہہ رہی تھی؟ بیگم جان، آپ کو اپنے گھر لے جانے کی تیاری کر رہا ہوں، کل شام کو ہماری رخصتی ہے۔ تیمور نے مناہل کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سینے سے باہر آنے کے لیے بےتاب دکھائی دے۔ کیوں؟ تمہیں کیا خوشی نہیں ہو رہی؟ تیمور کے سوال پر مناہل نے اپنا حیرت کے مارے کھلا ہوا منہ فوراً بند کیا۔ پر اتنا سب کچھ اتنی جلدی؟ اس سب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا اپنے گھر والوں سے جدائی پر آنسو بہائے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، پر اتنی جلدی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ناہل نے گھبراتے ہوئے فون بند کیا اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے کمرے میں کھڑا سینے پر بازو لپیٹے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کل رات کو گھر آنے کے بعد مجھے شدت سے اندازہ ہوا کہ میں خالی ہاتھ کیوں لوٹ آیا۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو بتایا کہ وہ پرسوں میری رخصتی کرتے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اپنی بیوی کے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کمر سے پکڑ کر اسے خود کے بےحد قریب کیا۔ ناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیمور، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ ناہل کی بات سنتے ہی ہنسنے لگا۔ کوئی آ جائے تو آ جائے، شرم آنی چاہیے، میاں بیوی جب کمرے میں ہو تو دروازہ کھٹکا کر آنا چاہیے۔ ناہل نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھر کر گئی۔ اس سے پلکیں اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنی دلہن بنا کر، اپنے ہاتھوں سے تیار کروا کر اپنے گھر لے جاؤں اور دل میں بسا لوں۔ اب انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کی کان کے قریب جھکا اور سرکوشی نما آواز میں کہنے لگا۔ ناہل کو اس کی آواز میں سرسراہٹ اپنے پورے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ تیمور بیٹا کہاں ہو؟ تیمور کی والدہ کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ ناہل نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور رخ پھیر لیا۔ بہت مبارک ہو مناہل تیمور، کل آپ لوگوں کی رخصتی ہم نے طے کر لی ہے، ہال خالی مل گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ تیمور بیٹا آ جاؤ، ابھی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے۔ جی امی اب جائیں، میں آتا ہوں، ذرا ناہل سے کچھ ضروری بات کر لوں۔ یہ سنتے اس کی والدہ ہنس پڑی اور اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگا کر باہر نکل گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میری بیوی بہت اچھی طرح دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا استقبال کرے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوا تو ناہل دیوار سے جا لگی اور اس کی بات سن کر ناہل کا روا کانپ اٹھا۔ تیمور پلیز تنگ نہ کرے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں گڑا اور اگلے ہی لمحے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پر سبق کی۔ ناہل کے پورے بدن میں سرشاری کی کیفیت دور گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ ہلاتا کافی دیر تک دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی دروازے سے نکلا تو ناہل ایک دم سے اپنا دل خالی ہوتا ناہل کو محسوس ہوا۔ اس کے پیچھے آئی لیکن کچھ سوچ کر رک گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنے دل میں ایک ویرانی سی محسوس ہوئی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت اچھے انداز میں ملانا۔ اسے فوراً سے ہی دعا کی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا عرش پر نہیں پہنچ سکے گی اور بیچ راستے میں ہی دم توڑ جائے گی۔ اس اسٹیج پر بیٹھی اپنی غزلوں کے جھرمٹ میں شرماتی ہوئی اپنے دلہے تیمور کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے والدین اسے پریشان دکھائی دیے جو فون پر رابطہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے انتہائی بے چینی سے اپنی بہن ہبا کی جانب دیکھا۔ ہبا کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسی لمحے چند لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجے میں بہت گھبراہٹ تھی اور چہرے پر بے پناہ اداسی۔ کیا ہوا ہبا؟ اور ان کی تمام کزن بھی دوڑ کر آ گئی۔ وہ بھی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اتری، لیکن یہ کیا؟ اس کی والدہ رونے لگی۔ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا یہ سب؟ رو کیوں رہے ہیں؟ اور تم کیوں رو رہی ہو ہبا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ناہل نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپی، تیمور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ ناہل نے آگے بڑھ کر ہبا کو تھپڑ رسید کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جو بھی دل میں آ رہا ہے پکی جا رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور کسی نے مذاق کیا ہے۔ اس نے اپنا لہنگا ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف آئی۔ امی، یہ ہبا کو دیکھیں، اتنی بےہودہ مذاق کر رہی ہے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ تیمور کو کچھ ہو گیا ہے۔ امی اسے ڈانٹے نا، دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بری طرح بہہ نکلے۔
हिबा रो रही थी, लेकिन लहजे में बेयकीनी बेयकीनी थी। हिबा ठीक कह रही बेटा, तुम बेवा हो गई हो, तैमूर का इंतकाल हो गया। वो फटी फटी निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी, एकदम से साकित हुई, फिर होश आया तो पीछे की तरफ हटी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कोई मजाक का वक्त है। वो चिल्लाई। उसकी वालदा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाना चाहा। मैं अभी मालूम करके आती हूँ, वो बिल्कुल ठीक होगा। अब सब क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी खुशियों के कातिल बन गए हैं। वो दौड़ते हुए अपने वालिद के पास गई। रुक जाओ मुनाहिल, सब ठीक कह रहे हैं, होश करो बेटा। उन्होंने इसे कंधे से थाम कर झंझोड़ा। बाबा, खुदा का वास्ता कह दे कि झूठ है, मेरे शौहर जिंदा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ जा सकता है। आज ही तो उसने कहा था कि वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। वो कहाँ रह गया बाबा, उसे बुलाइए ना उसे। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई और अपने दिल को थामने लगी, लेकिन उसका दिल जैसे किसी और ही बात को मानने के लिए तैयार ही ना था। यहाँ तक कि उसे वीडियो कॉल करके तैमूर की लाश दिखाई गई। ये खून में लथपथ था। अगली लम्हे उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़ारों की तार रोते अपना सर ज़मीन पर मारा। या अल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह प्लीज़, या अल्लाह प्लीज़। उसने अपने सीने पर हाथ मारे और खुद को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो हिबा की बाहों में झुक गई। वो बेहोश हो चुकी थी, ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई। आँख खुली तो उसे उसका लिबास तब्दील करवाया गया। वो बिल्कुल सदमे की कैफियत थी, उसकी आंखें पथराई हुई थी। तैमूर को उसके सामने ले जाया गया। वो दौड़कर उसके पास आई और उसके सीने से लगी, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका था। सब कुछ मिट्टी हो गया और तैमूर की दुल्हन बने बगैर उसकी बेवा बन गई। एक ऐसा सितम था जो मुनाहिल पर टूट पड़ा था। उसने तैमूर के पास खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक उसकी कातिलों को गिरफ्तार नहीं करवाएगी वो चैन से नहीं बैठेगी। उसकी कज़न ने उसे बताया कि दूल्हे की गाड़ी के पीछे एक मुसलसल गाड़ी उसका ताक़ुब कर रही थी और अगले ही पल दूल्हे की गाड़ी से टकराई और गाड़ी पंचर पचक कर रह गई। दूल्हा यानी तैमूर मौका पर ही जान बाक हो गया। तब मुनाहिल को अंदाज़ा हुआ कि ये मौत हादसा ही नहीं थी, बल्कि इसे कत्ल किया गया था। तैमूर को पिछले 4 महीने हो गए थे और मुनाहिल की ज़िंदगी एक लम्हे के लिए जैसे रुक सी गई थी। वो अपने कमरे में बैठी तैमूर की यादों में गुम थी कि जब हिबा ने उसे बताया कि कोई इससे मिलने आया। वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी, उसने साफ कह दिया, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो जो कोई भी था वो अंदर तक चला आया। मुनाहिल ने एक लम्हे के लिए निगाहें उठा कर देखा तो हैरान रह गई। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती, उसने आने वाले से पूछा। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो जो कोई भी था इंतहाई डीठ वाक़या हुआ था। मुनाहिल ने दिल ही दिल में कहा, यस श्योर। उसने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। हिबा कमरे से जा चुकी थी। मुझे अफसोस है कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया। ये सुनना था कि मुनाहिल ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो मुस्कुराया और टांग पर टांग चढ़ाई। वो जो कोई भी था इंतहाई हैंडसम शख्सियत का मालिक था। बाल सलीके से जेल से सेट किए हुए थे। उसका पहनावा उसके अमीर होने की गवाही दे रहा था। हाथ में कीमती घड़ी और फौरन लहजा। मुनाहिल को एहसास हुआ कि जैसे वो तैमूर का कोई कज़न हो, और इस बात की तस्दीक हुई जब उस हैंडसम सी शख्सियत के मालिक ने उससे कहा कि वो तैमूर का कज़न है जो बैरून मुल्क मकीम था। आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मुनाहिल ने लगी लिपटी रखे बगैर पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़हीन है आप, फ़ौरन से मुद्दे पर आई हैं। मैं आपसे एक अहम सिलसिले में मिलना चाहता था। काफ़ी ज़्यादा आपको कॉल्स की थी, लेकिन शायद आप अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते, पर कोई बात नहीं। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि तैमूर की एक अमानत आपको लुटाना चाहता हूँ। कहते साथ उस नौजवान ने अपने हाथ में पकड़ा कागज़ मुनाहिल की जानिब बढ़ाया। साहिल खान की नज़रें मुनाहिल पर ठहरी हुई थी। उसका सोगवार हुस्न उसके दिल में उतर रहा था। मुनाहिल ने कागज़ खोलकर जैसे ही नज़रें दौड़ाई तो अगली लम्हे अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है? मैं कैसे यकीन कर लूँ उस पर? मैं तैमूर के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। उसने साहिल खान को कागज़ वापस लौटा दिया। साहिल खान अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुझे अंदाज़ा था आपको इस हकीकत को कबूल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होगा, लेकिन मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूँ। इस कागज़ को आप देख सकती हैं कि मेरी और तैमूर दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। शायद उसे अपने जाने का पहले से अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने ये वसीयत बनाई
اور اس وصیت میں خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس نے تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر شادی کے بعد بھی وہ کسی حادثے کا شکار ہو تو اس نے مجھ پر اپنی بیوی کا حوالے سے بھروسہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے تو آپ کو دیکھا تک نہیں تھا، بس ایک بار تیمور جب مجھ سے ملنے ملائیشیا آیا تھا نا، تب اس نے مجھے آپ سے ایک محبت کی داستان سنائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی مناہل کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم وہ پہلے شخص ہو جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میں اب اور کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ مناہل نے بہتی آنکھوں سے سامنے موجود ساحل خان کو دیکھا۔ وہ اکثر مناہل سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن مناہل کو کیا پتا تھا کہ تیمور نے مناہل کو ساحل خان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جائے تو مناہل اس سے شادی کر لے گی۔ یہ واقعی میں تیمور کی آخری خواہش تھی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، لہجے میں واضح طور پر لٹراہٹ تھی۔ جی بالکل، یہ ایک قانونی وصیت ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ ساحل خان نے اسے یقین دہانی کرائی تو مناہل چند میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیمور کو قتل کیا گیا ہے، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک تیمور کے قاتلوں کو اس کی سزا نہ ملے۔ کیس چل رہا ہے لیکن انتہائی سست روی کا شکار ہے، لیکن میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ اصل سراغ رکھنے والے انسان ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے شادی کے بدلے میں تیمور کے کیس میں مدد چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ مناہل نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو ساحل کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ بکھر گئی، اور یوں ان دونوں کی تیمور کے انتقال کے چند مہینے بعد ہی شادی ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن وہ ساحل خان کے ہمراہ اس کیس کو دوبارہ کھلوا چکی تھی۔ رات کو صوفے پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ جب ساحل خان نے اسے مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دنوں کے لیے ملائیشیا روانہ ہو جائیں۔ مناہل نے کتاب بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں جانا چاہیے۔ تیمور کے کیس میں کوئی اہم پیش رفت ہو تو ہم ملک میں موجود نہیں ہوں گے۔ مناہل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ویسے ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مناہل کے لہجے کو سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کا چہرہ بت سا گیا۔ اس دوران مناہل کے فون پر میسج کی ٹون بجی۔ میسج دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ساحل خان نے اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ ایک امپورٹنٹ کال ہے، میں ذرا کال کر لوں، ایکسکیوز می۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ چھت پر چلی آئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مناہل۔ پولیس انسپکٹر عادل، جو کہ مناہل کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، اور یہ بات ساحل خان کو معلوم نہ تھی۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اگر ایسا تو میں ابھی اسی وقت اس قاتل سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن ساحل نے مجھے یہ بات کیوں نہ بتائی؟ وہ عادل سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ تمہیں صبح بتانا چاہتا ہو۔ ویسے بھی اس وقت کافی رات ہو گئی ہے۔ عادل نے اسے صبر کرنے کا کہا۔ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتی۔ فون بند کر کے وہ دوبارہ سے کمرے میں آئی۔ تیمور کا قاتل پکڑا جا چکا ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ ایک دن میں وہ کیسے سامنے آ گیا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ساحل خان سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھ پر بھروسہ کر لیں۔ دیکھ لیجئے، ایک دن میں پولیس کو ذرا سا پیسہ کھلایا اور انہوں نے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالا۔ ساحل خان نے فخر سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مناہل ٹھہر گئی۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہ سکی۔ میں اس قاتل سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ساحل نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں قاتل کی تصویر ہے، اس پر کیس چلے گا، مقدمے بنیں گے اور وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ تیمور کو انصاف مل جائے گا۔ ایسے ہی تو نہیں تیمور نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ ساحل کے لہجے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ مناہل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے بامشکل مسکراتے اپنے چہرے پر سچائی سجائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل خان نے اپنا سر خم کر کے بیڈ پر کروٹ لی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عادل نے اسے ایک اور بات بھی بتائی تھی، اور وہ ساحل خان سے یہ بات چھپا چکی تھی۔ اگلے دن اس نے ساحل سے کہا کہ اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پہ جانا چاہتی ہے۔ ساحل نے حیرانی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، میں لے چلتا ہوں، لیکن فارم ہاؤس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی گرمی ہوگی وہاں، اچھا محسوس نہیں ہوگا۔
میں سب کو ملائیشیا لے چلتا ہوں نا، اس نے ایک بار سے آفر کی۔ ویسے بھی اب ایگریمنٹ کے مطابق تیمور کا قاتل پکڑا جا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور مناہل نے سہولت سے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ قاتل پکڑا جا چکا ہے لیکن اسے پھانسی نہیں ہوئی ہے، تحقیقات جاری ہیں، جب تک جرم ثابت نہیں ہوگا وہ مجرم نہیں کہلایا جائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ ساحل خان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ اور صحیح۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی حسن کی ملکہ کو بغیر اپنی نگاہوں میں بسائے کہا، ملائیشیا کی ٹکٹ تیار ہے، ہم آج رات کو ہی نکل جائیں گے۔ ساحل خان نے اپنی پیکنگ مکمل کر رکھی تھی۔ مناہل نے چند جوڑے رکھے اور اس کے ہمراہ ملائیشیا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے اس نے عادل کو ایک میسیج ضرور کیا، میں آگ میں کود پڑی ہوں، امید کرتی ہوں تم میری مدد کو ضرور آؤ گے، اپنی ایک دوست کو اس کی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ عادل نے یہ میسیج ریسیو کر لیا تھا اور اپنی ٹیم سے 2 افراد کو خفیہ روانگی پر ملائیشیا بھیج دیا تھا۔ ملائیشیا پہنچتے اس نے ساحل خان کو فرنشڈ اپارٹمنٹ دیکھا۔ امید ہے آپ یہاں آرام سے رہیں گے، مجھے ایک ضروری کام ہے اور نپٹا کر آتا ہوں، میرا سارا بزنس یہیں پر ہے۔ ساحل نے عجلت دکھائی دی۔ اس وقت ناہل کے موبائل اسکرین پر روشن ہوئی۔ پکڑا جانے والا قاتل کہہ رہا ہے کہ میں اصل قاتل نہیں، یہ بات تو تمہیں معلوم ہے نا، لیکن وہ ملائیشیا کا رہائشی ہے، کہہ رہا ہے کہ جس گھر میں تم موجود ہو وہاں ایک خفیہ کیمرہ ہے، اسے وزٹ کر لو، اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو چابی بیڈ روم میں موجود ہوگی۔ عادل کا میسیج پڑھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیمور کے قاتل کے بے حد نزدیک پہنچ گئی تھی۔ ساحل خان کی نشاندہی پر جو شخص گرفتار ہوا تھا اس نے عادل خان کو ریمانڈ کے بعد اسے سچ اگل دیا تھا کہ وہ ساحل خان کا ملازم ہے اور ساحل خان کی طرف سے ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ اس کی پوری فیملی ساحل خان کی حراست میں ہے، اس لیے وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے وہ یہ قربانی دے رہا ہے۔ ساحل کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ساحل خان کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے ارد گرد کیمروں میں نشاندہی کے لیے نظریں دوڑانا شروع کی اور بیڈ روم کیمرے سے پاک تھا۔ اگلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے پورا کمرہ الٹ دیا، بالآخر اسے خفیہ چابی نظر آ گئی جو الماری کے ساتھ رکھا شو پیس پلانٹ کے اندر چھپائی گئی تھی۔ ناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیمور، میں آپ کے قاتلوں کے بے حد قریب ہوں، لیکن ساحل خان نے مجھے سچ کیوں چھپایا؟ وہ آپ کے قاتل کو انتہائی قریب سے جانتا ہے، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنے ملازم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ الجھے ذہن کے ساتھ پورا اپارٹمنٹ چھاننے لگی، یہاں تک کہ اسے ایک دروازہ نظر آیا جو کہ انتہائی کونے میں سیڑھیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ صرف نام کا ہی اپارٹمنٹ تھا، البتہ وہ بالکل کسی بنگلے کی طرز پر بنا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ اندھیر جگہ میں دروازے میں لگے لاک پر اس نے جب چابی گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر کا منظر دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں تیمور کا پوسٹر لگا ہوا تھا جس پر لال مارکر سے کٹ کا نشان لگا تھا اور ناہل کی تصویر پر جا بجا بڑے سے پوسٹر میں دیوار میں آویزہ کی گئی تھی۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیوں کی تصاویریں موجود تھیں۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، موبائل اٹھایا۔ عادل، میری جان خطرے میں ہے، مجھے تیمور کے قاتلوں کا پتہ چل گیا، میری مدد کرو پلیز۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا رونا چھپایا، دوپٹے سے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور دروازہ کھلا۔ ساحل خان کی نظروں میں نظریں ڈال کر پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ساحل خان نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما تو اچھل کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہے یار، اب تیمور کا قاتل پکڑا جا چکا ہے، اب بھی تم مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا یار، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں ہو نا جو مجھ سے اس طرح دور جاتی ہو؟ اور فاصلہ ایک ہی چیز میں طے کر کے اس کے سر پر پہنچا اور اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کیا کہ ساحل خان کی سانسیں اسے اپنے گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گردن پر جھکنے ہی لگا تھا کہ مناہل نے اسے دھکیل کر پیچھے کیا۔ خبردار اگر ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکے گا؟ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور ساحل خان کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ناہل، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج تک ساحل خان سے کسی نے ایسے لہجے میں بات نہیں کی ہے۔
मलाइशिया की दुनिया का बेताज बादशाह, और तुम इस तरह बात कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाने लगा। हाँ, मैं तुमसे इसी तरह बात करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खेल चलता रहेगा और मैं बेवकूफ़ बनती रहूँगी? वो खुद को इंतहाई मजबूत जाहिर करके चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? वो हैरान था। तुम्हारा खेल उलट चुका है, मैं जान गई हूँ। तैमूर कि तुमने ही एक्सीडेंट के जरिए कत्ल किया है। साहिल खान ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो चंद में कुछ बोल न सका। तुम्हारा जवाब इस बात की तरफ इशारा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने तुम्हारे कान पड़े हैं? नाहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लहजा एकदम से नरम हो गया और उसने आगे बढ़कर नाहिल का चेहरा अपने हाथों में लेना चाहा कि नाहिल ने उसके हाथों को जोर से झटका। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हारा खुफिया कमरा देख चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वसीयत पर देखते ही ईमान ले आई थी? नहीं, बल्कि मैंने आदिल के जरिए मलाइशिया में मकीम उसके एक दोस्त के जरिए इस बात को तस्दीक करवाई कि ये वसीयत जाली है। ये बात मुझे कल रात को ही पता चली। और तुम क्या समझते हो कि मैंने कच्ची गोलियां खेल रखी है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। तुमने मेरे तैमूर को क्यों मारा? उसने एक झटके से आगे बढ़कर उसका गिरेबान जोर से झंझोड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी गिरफ्त में आ गई। हाँ, मैंने मारा है तैमूर को। क्या करता? तुम्हारी तारीफें कर करके उसने मुझसे तुमसे मोहब्बत करवा दी। तुम्हारी तस्वीर देखकर मैं पागल हो गया था। ये लड़की सिर्फ मेरा नसीब बनेगी, उसे तैमूर के नसीब में मैं कभी नहीं लिखने दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसने मुझे बताया कि तुम्हारी रुखसती हो रही है तो मैंने अपने एक बंदे के जरिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने क्या बुरा किया? मैंने अपने दिल की सुनी। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहा क्योंकि मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगा था। और उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे दबोचे, उसके कान में चबा चबा कर कह रहा था। नाहिल की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब तुम्हें सब पता चल गया है ना? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। तो वहाँ कराची में मुझे कौन पकड़ेगा? हाँ बताओ ज़रा। मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ और तुम भी यहाँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें ले आया हूँ। तुम भी वापस नहीं जा सकती। एक तरह से समझो तुम मेरे जाल में फंस गई हो। नाहिल ने पूरी कुव्वत से उससे हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो एक मर्द था और वो एक कमज़ोर औरत कैसे उससे पीछे छुड़ा सकती थी? तुम्हारा जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने मेरी खुशियों को आग लगा दी। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें मैं जान गई हूँ। नाहिल का नफरत अमीज़ लहजा देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, तुम्हें मुझसे छुड़ाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम अकेले। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे एग्रीमेंट की मेरी नज़र में क्या हकीकत है। जेब में रखा हुआ एग्रीमेंट उसने निकाल कर उसके सामने रेजा रेजा कर दिया और अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों में जगड़े बेडरूम की जानिब ले जाने लगा। मैं लड़कियों का शिदाई हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, सोचा था इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे खेल खेलती रही और सब कुछ मालूम कर लिया। आज की रात तुम्हारे जिस्म से लुत्फ़ लेकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। नाहिल ने फटी फटी निगाहों से उसकी बात सुनी और उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होने लगा। अगले ही लम्हे किसी ने ज़ोर से साहिल खान के सर पर कुछ मारा और वो बिलबिला कर पीछे हटा। आप हमारी हिरासत में हैं। हमारे मुल्क के बशिंदे तैमूर असलम को कत्ल करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपका इतराफ़ कत्ल हमने रिकॉर्ड कर लिया है। वो हैरत ज़दा नाहिल को देखने लगा। नाहिल ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर से एक ज़ोरदार थप्पड़ सीख किया। तुम इसी लायक हो, जहन्नुम में चलो। तो मौत की सज़ा हो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी और दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद होंगी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और वहीं बैठ गई। आदिल अपने दोनों आदमियों के साथ उसकी मदद को पहुंच चुका था और यूं तैमूर का कातिल साहिल खान गिरफ्तार हो गया। नाहिल का सब्र रंग ले आया था और उसकी जद्दोजहद कामयाब हुई और वो जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचा था और उसे मौत की सज़ा हुई थी। वो खुला का पेपर हाथ में ले कब्रिस्तान में बैठी तैमूर की कब्र के पास गीली मिट्टी पर हाथ धरेगी। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपने हाथों में पकड़ा कागज़ मरोड़ कर वहीं फेंक दिया।
اور اب میں نے اپنی جان اسے چھڑوا لی ہے، کیونکہ میری جان تو تمہارے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ تیمور، یہاں بس ایک زندہ لاش ہے جو گھوم رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ زندہ لاش بھی تمہارے ساتھ آ ملے گی۔ میں اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ وہیں گیلی مٹی پر سر رکھے تیمور سے باتیں کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، ہر روز شام کو اس کی قبر کے پاس آ کر باتیں کرتی تھی اور اپنے دل کو سکون پہنچاتی تھی کہ ان دونوں کی محبت ازل محبت تھی جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا تھا، اور اس کے قاتلوں کو گرفتار کروا کر وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنے تیمور اسلم سے ملے گی، اور وہ دن اس کی بعد کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہوگا۔